ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس آیت کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اس آیت سے ہر مسلمان پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے، خواہ نماز میں یا غیر نماز میں اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت بھی اس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا جائے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ صرف اس آیت سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ آدمی چاہے نماز میں پڑھ لے یا غیر نماز میں پڑھ لے، اس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، اب نام لینے والا اور سننے والا دونوں پر ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اسی مجلس میں ایک سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے، اب جتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا اتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے۔ لیکن ایک مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے۔ اگر ایک سے زیادہ مرتبہ آئے تو پھر ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے۔ اسی طرح جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے کا ہے یا سننے کا ہے، وہی حکم نام مبارک لکھنے کا ہے۔ ایک مجلس میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا جائے تو اس کے ساتھ درود لکھنا بھی واجب ہے۔ اگر ایک مجلس میں ایک سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا گیا تو ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درود لکھنا مستحب ہے، ایک مرتبہ واجب ہے۔ ایک سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درود لکھنا مستحب ہے، افضل ہے۔ بعض لوگ نام مبارک لینے میں، سننے میں یا لکھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا، پڑھنے والا بھی سننے والا بھی درود نہیں پڑھتا تو اس سے واجب چھوٹ جاتا ہے۔ جب واجب چھوٹ جائے تو وہ آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح لکھنے میں یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر ایک صاد لکھ دیتے ہیں، چھوٹا سا صاد، یا تھوڑا سا بڑھا کر سلام لکھ دیتے ہیں۔ اس سے نہ واجب ادا ہوتا ہے نہ مستحب ادا ہوتا ہے۔ اس طرح صاد لکھنے کا یا سلام لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، واجب بھی چھوٹ جاتا ہے، مستحب بھی چھوٹ جاتا ہے اور یہ آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے، یا لکھنے والوں کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتے ہیں لیکن درود نہیں لکھتے، سنتے ہیں یا درود نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ آدمی بخیل ہے۔ بخیل ہونا یہ گناہگار ہونے کی علامت ہے۔ ہمارے دین میں بخل بری عادت ہے، بری خصلت ہے، تو اس لیے ہمیں بخل سے بچنا چاہیے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پڑھیں یا سنیں یا لکھیں اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔